الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ تلاوت کی، یہ پارہ 19 کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے رات کو چھپانے کی چیز بنایا اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور اللہ پاک نے دین کو انسان کے لیے دوبارہ زندگی بخش کر کے روزی روٹی کمانے کے لیے دین کو بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے رات کو ایک بہت بڑی نعمت بیان فرمایا اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ پاک نے تمہارے لیے لباس بنایا۔ لباس اس لیے کہا کہ جیسے لباس کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، ویسے ہی رات بھی ایک پردہ ہے جو پوری دنیا کے اوپر اندھیرا چھا کر کے گویا کہ پوری کائنات کو چھپا لیتی ہے، اس لیے رات کو لباس کہا۔ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو روشنی کے اندر نیند نہیں آتی ہے، اور اگر نیند آتی بھی ہے تو جلدی کھل جاتی ہے۔ تو رات کو اللہ پاک نے سونے کے لیے، آرام کے لیے ایسی بنائی کہ پوری کائنات کے اوپر ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، پوری کائنات کو چھپا لیتی ہے رات، تاکہ انسان آرام کے ساتھ اپنی نیند پوری کر سکے۔ اور قدرتی طور پر ہر جاندار کو رات کو نیند آتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ہو جس کے اندر جان ہے، ہر جاندار کے اوپر ایک نیند طاری ہو جاتی ہے اور ہر انسان سو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت کہا رات، اور پھر ہر انسان کے سونے کا ایک وقت مقرر کر دیا رات کو۔ اگر نیند کا وقت الگ الگ ہوتا تو اس میں پریشانی یہ ہوتی کہ کچھ لوگ آرام کرتے تو کچھ لوگوں کے کاروبار کرنے کا وقت ہوتا، اور پھر ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد اور بہت ساری حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ہمیں جن انسان کی ضرورت ہے ان لوگوں کے تو سونے کا وقت ہے، ہمارے جاگنے کا وقت ہے، اور جب وہ جاگیں گے تو ہمارے سونے کا وقت ہو جائے گا، انسان کے اوپر ایک پریشانی کا ماحول ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے کائنات کی ساری انسانیت کی نیند کا وقت ایک رکھا رات،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ جس کے اندر انسان جو ہے پوری طرح اچھی طرح اپنی نیند کو پوری کر سکتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، سبات کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے منقطع کرنا، الگ کرنا، کاٹنا، اور نیند کو سبات اس لیے کہا کہ انسان کے پورے دن کا تھکان اور کمزوری نیند کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ کیسا بھی تھکا ماندہ انسان ہو، رات کو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو اس کا تھکان دور ہو جاتا ہے۔ سارے تفکرات، سارے خیالات انسان کے ذہن سے الگ ہو کر کے دماغ کو ایک راحت اور آرام مل جاتا ہے۔ اس لیے کہا وَجَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو راحت کی چیز بنائے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، نشور کہتے ہیں زندگی کو۔ موت ایک مرنے کے مانند چیز ہے، اور دوبارہ جب رات پوری ہو کر کے دن شروع ہوتا ہے تو انسان اس کے اندر گویا کہ زندہ ہوتا ہے۔ تو دن کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ ہونے کے لیے بنایا۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر رات نہ ہو، دن ہی دن رہے، انسان پریشان ہو جاوے۔ رات ہی رات رہے، صبح نہ ہو، اجالا نہ ہو، تو بھی انسان کے اوپر پریشانی لاحق ہو جاوے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اگر رات کو پوری نیند نہیں ہوتی ہے تو اس رات کی نیند کو پورا کرنے کے لیے چاہے 3 دن سوتا رہے، لیکن ایک رات سونے کے اندر جو آرام اس کو ملتا، جو راحت نصیب ہوتی، وہ 3 دن کے سونے کے بعد بھی وہ راحت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہمارا تجربہ ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ رات کو بیدار رہ کر کے دن کو سوئیے، پورا دن سوتے رہیے، پورا دن سونے کے باوجود بھی آپ کو وہ راحت نصیب نہیں ہوگی جو رات کو ایک رات سونے کے بعد آپ کو راحت نصیب ہوتی تھی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس وقت اللہ نے سونے کا حکم دیا ہے اس وقت انسان جاگتا ہے، بیکار فضول لغویات میں، لہویات میں، اور پھر جس وقت سو کر کے اٹھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت انسان سوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اس کا دماغ ماند ہو جاتا ہے، پورے دن سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر پتہ نہیں طرح طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو شیطان انسان کی گدی کے اوپر، گدی کہتے ہیں سر کے نیچے کے حصے کو، جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، سر پورا ہوتا ہے، اس حصے کو گدی کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں بہت بڑی بات کی طرف میرے دوستو آپ لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ کس وقت کیا عمل کرنا، اور اس عمل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں، اور ان سنتوں کے اندر ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور کیا کیا فوائد ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا ہے۔ لیکن آج ہم ہمارے ہاتھوں سے ہمارے پیروں کے اوپر کلہاڑی مار کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان انسان کی گدی کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی گاٹھ مار دیتا ہے، گرہ کہتے ہیں گاٹھ کو، اور ہر گرہ کے اندر وہ یہ کہہ کر کے پھونکتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ ہر گرہ کے اندر یہ کہہ کر کے اس نے پھونک دیا، 3 گرہیں لگا دی۔
اب انسان سو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ شیطان نے جو یہ گرہیں لگا دی ہیں اب یہ گرہیں کیسے کھولی جاویں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب ذکر ایک ایسا لفظ ہے کہ جب بولا جاتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ تسبیح لے کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے کا نام ذکر ہے. ذکر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اٹھ کر کے انسان نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو کلمہ شہادت پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. جب مسلمان نے یہ اللہ کا ذکر کر لیا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر، یہ ہو گیا ذکر. ایک گرہ کھل گئے، ایک گاٹھ کھل گئی، ابھی دو باقی ہیں. تو اس کو کھولنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انسان اٹھنے کے بعد جب ذکر کر لیا ایک گرہ کھل گئی، اب اس کے بعد انسان نماز کے لیے وضو کرے گا. اب وضو وہ کرے گا جس کو نماز پڑھنی ہے. اب جس کو نماز پڑھنی ہی نہیں وضو کیوں کرے گا؟ وہ تو بس وہی جو جس کو ہم داتن بولتے ہیں کلی کرے گا، برس کرے گا، منہ دھوئے گا زیادہ سے زیادہ. وہ مسنون طریقے کے مطابق وضو تھوڑا کرے گا. وضو تو وہ کرے گا جو جس کو فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو ذکر کرنے کی وجہ سے ایک گرہ کھل گئے، اور جب وضو کر لیا انسان نے تو دوسری جو گانٹھ تھی گرہ وہ کھل گئے، دو کھل گئے. اب تیسری گرہ رہی. انسان جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، چاہے پھر تہجد کی نماز پڑھے یا فجر کی سنت مؤکدہ پڑھے یا فجر کی فرض 2 رکعت پڑھے، بہرحال جب 2 رکعت نماز اس نے پڑھ لی تو تیسری گرہ کھل گئی. کتنی بہترین تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آگے حدیث کے اندر تشریح یہ ہے کہ جب انسان نے یہ 3 عمل کر لیے تو پھر وہ نشاط کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے. پورے دن وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، وہ غفلت سے محفوظ رہتا ہے، چستی اس کے بدن کے اندر آ جاتی ہے. الحمدللہ جو اللہ کے بندے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور جو یہ اعمال کرتے ہیں، یہ محسوس کر رہے ہوں گے ابھی اس وقت میری بات سن کر کے کہ جس کا دین کیسے گزرتا ہے. اب شیطانی غفلت اس کے اوپر طاری نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کر لیا. صبح اٹھ کر کے کلمہ پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، سنت کے مطابق وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب شیطان نے جو 3 گرہیں لگائی تھی، جس کے اندر زہریلا اثر بھرا تھا، جس کے اندر شیطانی وساوس تھے، جس کے اندر غفلت تھی، جس کے اندر کاہلی تھی، سستی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. نشاط کے ساتھ انسان صبح کرتا ہے، پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے، پورا دن اچھا گزرتا ہے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، غفلت کے ساتھ اٹھ گیا، نہ کلمہ پڑھا، نہ سو کر کے اٹھنے کی دعا پڑھی، نہ وضو کیا، نہ فجر کی نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اب 3 گرہیں جو ہیں، 3 گانٹھیں وہ تو باقی رہے گی. اب پورا دن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، شیاطین کے اثرات اور وساوس کے ساتھ انسان گزارے گا. پورے دن طرح طرح کے اس کو خیالات آتے رہیں گے. اب جب فجر کی نماز نہیں پڑھے گی تو ظہر کی کیا توفیق ہونے والی ہے؟ ظہر کی نہیں پڑھے گا تو عصر کی توفیق کہاں ہونے والی ہے؟ اب رات ہی سے شیطان نے اس کی گدی کے اوپر ایک گروہ لگا کر کے اس کا زہریلا اثر بھر دیا ہے، اور مسلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب شیطانی وساوس اس کے اندر باقی ہے. میرے وہ بھائی جو رات کو دیر سے سو کر کے صبح نہیں اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ تھوڑا ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کے اوپر فٹ کریں
اور پھر دیکھے کہ واقعی ہمارا دن کیسے گزرتا ہے۔ غفلت ہی غفلت، سستی ہی سستی، کاہلی ہی کاہلی، پورے دن وہ جمائی لے رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مسلمان کے لیے فجر کے اذان کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس سے پہلے کے بیان میں نے کہا تھا ابھی تک تو جو سو رہا تھا یہ نیند تیرے لیے راحت کا سبب بن رہی تھی، اب اذان ہونے کے بعد اگر تو سوتا ہے تو پھر یہ نیند راحت تو کیا تیرے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کے اذان کے بعد بھی نہ اٹھے اور فجر کی نماز نہ پڑھے اور سوتا رہے، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا۔ میرے دوستو، آج مسجد عالیشان بن رہی ہے، اللہ کے گھر بہترین سے بہترین بن رہے ہیں، ہر 2 کلومیٹر کے اوپر اللہ کا گھر ہے، لیکن آپ تھوڑا اس کا جائزہ لو، دیکھو فجر کی نماز کے اندر کتنی تعداد ہوتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر، جبکہ آسمانی حالات بھی ہمارے موافق نہیں ہیں اور زمینی حالات بھی ہمارے موافق نہیں ہیں، ایسے حالات کے اندر انسان غفلت کے ساتھ سو رہا ہے، زبان سے انکار نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے وہ بتا رہا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انسان بددین ہو رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا دل غافل بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں، رات ہے، نیند ہے، رات کو اگر کوئی دینی یا دنیاوی جائز مشغلہ نہیں ہے تو جلدی سونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب انسان جلدی سوئے گا تو اس کی نیند پوری ہو جائے گی، جلدی اٹھے گا اور فجر کی نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، شیاطین کے سارے اثرات سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی ایک کوشش کرنی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ فجر کی نماز اللہ کا ایک اہم فریضہ ہے۔ فجر میں اٹھو میرے دوستو، فجر کی نماز پڑھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو، اللہ سے مانگو اور پھر اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو۔ یہ اسلام کی اور یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو 8 بجے اٹھ کر کے کام میں لگ جائے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 9 بجے تک سوتا رہے۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور نیند کو اللہ پاک نے راحت کے لیے بنائی ہے۔ جو بندہ وقت پر سو جاتا ہے اور وقت پر اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کو فجر کی نماز کی توفیق ہوتی ہے۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے۔ دوسری بات، پورے جوناگڑھ ضلع کا اجتماع ڈاری کے اندر شروع ہو رہا ہے، کل سنیچر سے۔ کل ظہر کے بعد پہلی مجلس ہوگی اور پیر کی صبح تک، سوموار کی صبح تک اجتماع چلے گا۔ ہزاروں لوگوں کی کوششیں اور کاوشیں اور فکروں کے بعد یہ اجتماع وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے، فارغ کر کے اپنے اوقات کو اجتماع کے اندر شرکت کریں۔ اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، اللہ کے دین کی بات کو سنیں، سمجھیں اور پھر جو تقاضے آوے اس کے اوپر وہ کھڑے ہونے والے بنے، لبیک کہنے والے بنے۔ اور سب سے بڑا جو تقاضا ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ اجتماع کی کامیابی ہوا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ آج کل ہم لوگوں نے اجتماع کو بھی ایک تفریقہ بنا لیا ہے۔ اجتماع کا کما حق کا فائدہ اس وقت ہوگا انسان اپنا پورا وقت فارغ کر کے ہر مجلس کے اندر شریک ہو، آگے بیٹھیں اور دین کی بات کو کان لگا کر کے توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس لیے کہ جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، اس حساب سے اللہ پاک بولنے والے کی زبان کے اوپر باتوں کو لاتا ہے۔
اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اجتماع کے اندر پہنچیں اور پورا فائدہ اٹھاوے، تفریقہ نہ بناوے، بازاروں کے اندر گھومنے میں پھرنے میں نہیں، بلکہ وہاں جاوے تو ہر مجلس کا پورا لحاظ رکھیں، ہر مجلس کے اندر وقت پر شریک ہو، آگے بیٹھے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور نماز ہو رہی ہے پنڈال کے اندر، ہم بازاروں کے اندر پتہ نہیں خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اجتماع کا مقصد یہ نہیں۔ دوسرا ہے کہ اجتماع صرف دعا کے لیے نہیں ہوتا ہے، عام طور پر مجمع دعا کے اندر پہنچتا ہے، دعا تو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہاں پہنچے کہ نہ پہنچے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی بات کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنے۔ اتوار کے دن یعنی رویوار کے دن صبح 10 بجے خواص کا جوڑ بھی ہے، 11 بجے علماء کرام کا جوڑ ہے، اور اتوار ہی کے دن عصر کی نماز کے بعد اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہے، تو وہ حضرات بھی شرکت فرماوے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔